بایوپلس میں خوش آمدید، جہاں ہم سائنس کی دنیا کے اہم راز، حقائق اور جدید تحقیق کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ سائنس کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کا جو ہمارا یہ گہرا تجزیہ ہے، یہ دراصل ایک بہت ہی زبردست کتاب پر مبنی ہے۔ ہاں بالکل، اور یہ وہ کتاب ہے جس نے سائنس کو دیکھنے کا انداز ہی بدل دیا ہے۔ صحیح کہا۔ ہم مشہور ماہر حیاتیات رچرڈ ڈاکنز کی کتاب سائنس ان دا سول کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ یہ دراصل پچھلی 3 دہائیوں پر محیط ان کے مضامین کا ایک مجموعہ ہے۔ جی، اور اس میں وہ سائنس، عقل اور جو حقیقت پسندی ہے اس کا بہت بھرپور دفاع کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا جو ہمارا مشن ہے وہ اس کتاب کے پہلے حصے کو سمجھنا ہے، یعنی پارٹ 1 دا ویلیوز آف سائنس کو کھولنا ہے۔ اور اس حصے میں ہم کافی اہم چیزیں دیکھیں گے، جیسے سائنس کا اصل تعارف کیا ہے، اس کی خوبصورتی اور سائنسی اقدار اور اخلاقیات کے درمیان جو ایک فرق ہے نا، اسے سمجھیں گے۔ یہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے ایک بالکل بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ تعارف کے بعد جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ آخر سائنس کا بنیادی مقصد ہے کیا؟ دیکھیں، سائنس کا جو سب سے بڑا اور بنیادی اصول ہے نا، وہ ہے آبجیکٹو ٹروتھ، یعنی معروضی سچائی تک پہنچنا۔ آبجیکٹو ٹروتھ، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ حقائق یا سچائیاں پہلے سے موجود ہیں، وہ کائنات میں موجود ہیں اور بس کسی ایسے شخص کا انتظار کر رہی ہیں جو انہیں تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اچھا، یعنی حقائق ہمارے ماننے یا نہ ماننے کے محتاج نہیں ہیں؟ بالکل نہیں، اور سائنس کسی اندھے عقیدے یا فیتھ پر کام نہیں کرتی۔ یہ مکمل طور پر ثبوت اور اسکیپٹسزم یعنی شکوک و شبہات پر مبنی ہے۔ لیکن یہاں ایک الجھن آتی ہے نا، اگر سائنس حقائق پر مبنی ہے تو یہ بار بار بدلتی کیوں ہے؟ آج ایک تحقیق آتی ہے، 10 سال بعد دوسری تحقیق اسے غلط ثابت کر دیتی ہے۔ یہی تو سائنس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب نئے ثبوت ملتے ہیں نا، تو سائنس میں اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ اپنے نتائج بدل لے۔ یہ کوئی ضد نہیں ہے۔ چلیں اسے تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ سائنس کا کام صرف ٹھوس ثبوت اور سچائی ڈھونڈنا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس ایک انتہائی خشک اور جذبات سے خالی عمل ہے؟ یہ بہت عام غلط فہمی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس میں کوئی جذبات نہیں، بس اعداد و شمار ہیں۔ لیکن دراصل سائنس خشک نہیں ہے، یہ کائنات کی سب سے خوبصورت کہانی ہے۔ واقعی؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، اس کتاب میں عظیم سائنسدانوں کا حوالہ دیا گیا ہے، جیسے کارل ساگن اور سبرمنیم چندر شیکھر۔ وہ سائنس کو ایک جمالیاتی اور حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ہاں، وہ ستاروں اور کائنات کی بات کرتے تھے نا؟ بالکل۔ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ایک ذرہ کسی ستارے کے پھٹنے سے بنا ہے، تو کیا یہ حیران انگیز نہیں ہے؟ سائنس تجسس کو بڑھاتی ہے۔ آپ کو حیران ہونے کے لیے کسی اندھی عقیدت کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی سائنس دراصل کسی خوبصورت معمہ یا مسٹری ناول کو حل کرنے جیسی ہے، جہاں ہر سلجھنے والی گتھی آپ کو ایک عجیب سی خوشی اور حیرت دیتی ہے۔ کیا خوبصورت مثال دی آپ نے! بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ڈاکنز اس کتاب میں خبردار بھی کرتے ہیں کہ اگر ہمارے معاشرے نے اس سائنسی سوچ کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ہم ایک نئے تاریک دور یعنی نیو ڈارک ایج میں داخل ہو سکتے ہیں، جہاں سچائی بالکل گم ہو جائے گی اور لوگ بس افواہوں پر یقین کرنے لگیں گے۔ یہ تو واقعی ایک خوفناک صورتحال ہوگی۔ اچھا، اب سائنس کی خوبصورتی کو سراہنے کے بعد اگر ہم تھوڑا اس کے عملی پہلو کی طرف آئیں۔ جی بتائیں۔ یہاں سے بحث کا ایک بہت اہم موڑ آتا ہے، سائنس اور انسانی اخلاقیات کا تصادم۔ اگر سائنس سچ بتاتی ہے تو کیا یہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ یہ اس پورے تجزیے کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ سائنس خود کوئی اخلاقی اصول نہیں دیتی۔ اچھا۔ ہاں، سائنسی حقائق جسے ہم ڈسکرپٹیو سائنس کہتے ہیں اور اخلاقی فیصلے یعنی پرسکرپٹیو موریلٹی، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔
یعنی سائنس صرف یہ بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں؟ بالکل. کتاب میں ایک بہت طاقتور خیال ہے کہ ہم انسان دراصل ایک اخلاقی خلا یا ایتھیکل ویکیوم سے شروعات کرتے ہیں. ہم اپنی اقدار یا ویلیوز خود تخلیق کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ قدرت میں کوئی اخلاقیات نہیں ہیں؟ ٹی ایچ ہاکسلے اور جولین ہاکسلے کے نظریات کا حوالہ اس کتاب میں موجود ہے. فطرت دراصل بے رحم ہے. ارتقاء کا عمل درد اور خون ریزی سے بھرا پڑا ہے. ہم اخلاقیات قدرت سے نہیں سیکھ سکتے. تو ہم اپنے اخلاقی فیصلے کیسے کریں؟ اس کی کوئی عملی مثال؟ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ فصلوں کی مثال لے لیں، یعنی جی ایم اوز. اب سائنس ثابت کرتی ہے کہ ان فصلوں سے بھوک کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور یہ سخت حالات میں بھی زندہ رہ سکتی ہیں. ہاں، یہ تو ایک سائنسی حقیقت ہو گئی. جی، یہ حقیقت ہے. لیکن کیا فطرت کو اس حد تک تبدیل کرنا اخلاقی طور پر درست ہے؟ کیا اس کے سماجی اثرات ٹھیک ہوں گے؟ یہ فیصلہ سائنس نہیں کر سکتی. یہ انسان کی اپنی اخلاقی ذمہ داری ہے. یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. اگر سائنس ہمیں اخلاقیات نہیں سکھاتی تو کیا پھر ہمیں صرف اپنی پرانی تاریخ اور روایات پر ہی انحصار کرنا چاہیے اخلاقی فیصلوں کے لیے؟ نہیں، بالکل نہیں. ہمیں ماضی میں قید نہیں رہنا. ہمیں سائنسی علم، ٹھوس ثبوت اور اپنی انسانی ہمدردی کو ملا کر نئے اخلاقی اصول خود تراشنے ہوں گے. صحیح، یعنی سائنس ہمیں حقائق دے گی اور ہمدردی ہمیں راستہ دکھائے گی. بالکل، یہی اس کا نچوڑ ہے. اچھا، اب اگر ہم اخلاقیات اور ہمدردی کی بات کر ہی رہے ہیں تو قدرتی طور پہ ایک اور موضوع ذہن میں آتا ہے: جانوروں کے حقوق اور انسان کا ارتقائی رویہ. ہاں، یہ اس کتاب کا ایک بہت ہی دلچسپ حصہ ہے. بچپن میں ہم سب نے ڈاکٹر ڈولیٹل جیسی کہانیاں پڑھی ہیں نا، جس میں انسان جانوروں سے باتیں کرتا ہے. ایسی کہانیاں انسان میں جانوروں سے ایک تعلق اور تجسس پیدا کرتی ہیں. جی، اور سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا یہ تعلق صرف کہانیوں تک محدود نہیں ہے. ارتقاء نے ہمیں جانوروں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. لیکن پھر ہم جانوروں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ اسے کتاب میں اسپیشزم یعنی انواع کی بنیاد پر تعصب کہا گیا ہے. انسان روایتی طور پر جانوروں کو کمتر سمجھتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ زیادہ ذہین ہے. تو کیا ہم درد کو ذہانت سے ناپتے ہیں؟ روایتی سوچ یہی تھی نا، لیکن کتاب اس سوچ کو سختی سے چیلنج کرتی ہے. سائنس بتاتی ہے کہ جانوروں میں درد محسوس کرنے کا تعلق ان کی ذہانت سے نہیں بلکہ ان کے اعصابی نظام سے ہے. یعنی ایک کم ذہین جانور کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی ہمیں؟ بالکل، اور یہ وہ سائنسی حقیقت ہے جو ہماری اخلاقیات کو جھنجھوڑتی ہے. اب یہاں سے ارتقاء ہمیں مزید رویوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. ارتقائی رویوں کی کوئی مثال؟ میں سوچ رہا تھا کہ ہم وہ میرکیٹ والی مثال پر بات کریں. او ہاں، میرکیٹ کی مثال بہت ہی چشم کشا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرکیٹ اپنی جان خطرے میں ڈال کر پہرا دیتے ہیں. ہاں، جب کوئی شکاری آتا ہے تو وہ چیخ کر باقیوں کو بچاتے ہیں، بھلے وہ خود مارے جائیں. بظاہر یہ ایک بے لوث قربانی لگتی ہے نا، لیکن ارتقائی سائنس اسے کن سلیکشن یعنی اپنے جینیاتی رشتہ داروں کو بچانے کی حکمت عملی کہتی ہے. کیا واقعی؟ جی، وہ میرکیٹ دراصل اپنے بہن بھائیوں کو بچا رہا ہوتا ہے جن میں اس کے اپنے جینز موجود ہوتے ہیں. تو ارتقائی طور پر یہ اپنے جینز کو اگلی نسل میں منتقل کرنے کا ایک طریقہ ہے. او واو! کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت میں بظاہر نظر آنے والی ہر قربانی یا اچھائی کے پیچھے دراصل جینیاتی بقا کی ایک خود غرضانہ سائنس چھپی ہے؟ ارتقائی نقطۂ نظر سے بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ہمیں اسے جدید انسانی اخلاقیات کے ساتھ گڈمڈ نہیں کرنا چاہیے. وہ کیسے؟ دیکھیں، انسانوں کے پاس شعور ہے. ہم ارتقاء کے اس خود غرضانہ نظام کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں. ہم کسی بالکل اجنبی انسان یا حتیٰ کہ کسی اور جانور کی مدد بھی کر سکتے ہیں جس سے ہمارے جینز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ ہماری انسانیت ہے. یہ تو واقعی ایک بہت ہی زبردست اور گہرا خیال ہے. تو آج ہم نے سائنس کے آبجیکٹیو ٹروتھ سے لے کر میئر کیٹ کی ارتقائی سائنس تک بہت سی چیزیں ڈسکس کیں. اور اس سب کا مقصد یہ سمجھنا تھا کہ سائنسی اقدار اور اخلاقیات کیسے کام کرتے ہیں. بالکل. لیکن ان سب باتوں کو سن کر سننے والوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ انہیں اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہیں فرق اس لیے پڑتا ہے کیونکہ آج کل معلومات کا سیلاب ہے. ہمیں یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم تنقیدی سوچ یا کرٹیکل تھنکنگ کو کیسے اپنائیں. صحیح.
حقائق کو جذبات سے الگ رکھنا آنا چاہیے، اور یہ بھی کہ اپنی اخلاقی اقدار کو صرف روایات پر نہیں بلکہ ثبوت اور ہمدردی کی بنیاد پر کیسے تشکیل دیا جائے۔ زبردست۔ تو یہ تھا ہمارا اس کتاب کے پہلے حصے کا تجزیہ، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے پارٹ 2 آل اٹس مرسیلیس گلوری پر، جس میں ہم ایوولوشن، نیچرل سلیکشن اور جینز کے کردار کو مزید گہرائی میں جا کر سمجھیں گے۔ یہ بہت مزے کا حصہ ہونے والا ہے۔ بالکل، ہم دیکھیں گے کہ ارتقاء کا یہ بے رحم پہلو کس طرح کام کرتا ہے۔ لیکن جانے سے پہلے ایک آخری خیال جو میں سب کے ذہنوں میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی بتائیں۔ کتاب میں ایک بہت چونکا دینے والا ذکر ہے۔ اگر کائنات میں کہیں اور کسی اور سیارے پر زندگی موجود ہے تو وہ بھی شاید ڈارون کے اصولوں پر ہی چل رہی ہوگی۔ بالکل، نیچرل سلیکشن ہر جگہ کام کر سکتی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر کسی اور سیارے پر موجود خلائی مخلوق بھی بین اسی ارتقائی عمل سے گزری ہے تو کیا انہوں نے بھی ہمارے جیسی ہی اخلاقیات اور اقدار ایجاد کی ہوں گی؟ یا شاید ان کی اخلاقیات ہمارے لیے بالکل ناقابل فہم ہوں گی۔ ہاں، کیا جو ہمارے لیے ظلم ہے وہ ان کے لیے نیکی ہوگی؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بہت ہی پارٹ 2 آل اٹس مرسی لیس گلوری۔ بالکل، اور یہ حصہ بہت ہی زبردست ہے۔ مطلب اس میں ہم خاص طور پر ڈارون کی جو تھیوری آف ایوولوشن ہے اور جینز کا جو کردار ہے اس پر گہری بات کریں گے۔ ہاں، اور ساتھ ہی کنسلیکشن اور ان نظریات پر جو سائنسی مباحثے اور تنقید ہوتی ہے اس کی بھی تہ کھولیں گے۔ مطلب یہ جائزہ سننے والوں کے لیے اس بات کو بے نقاب کرے گا کہ قدرت بظاہر کتنی ہی بے رحم کیوں نہ لگے۔ ہاں، بے رحم تو وہ لگتی ہے۔ بالکل، لیکن اس بے رحمی کے کام کرنے کے پیچھے ایک انتہائی حیران کن اور خوبصورت جنیاتی حکمت عملی موجود ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ اور دیکھیں، جب ہم اس کی بنیاد کی بات کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں چارلس ڈارون اور الفریڈ رسل ویلس کا نام آتا ہے۔ مطلب ان دونوں نے مل کر ایوولوشن یا ارتقاء کا یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ ہاں، اور مجھے ان کے حوالے سے ایک بات بہت ہی دلچسپ لگی۔ آئیے اس بات کی تہیں کھولتے ہیں۔ مطلب 19ویں صدی میں جب یہ دونوں الگ الگ اس نیچرل سلیکشن کے نظریے پر کام کر رہے تھے تو انہوں نے آپس میں لڑائی نہیں کی کہ یہ نظریہ کس کے نام سے منسوب ہوگا۔ بالکل، مطلب آج کل تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ کریڈٹ کے لیے کیسی جنگیں ہوتی ہیں۔ ہاں بالکل، لیکن ان کی باہمی سخاوت دیکھیں کہ انہوں نے کریڈٹ چھیننے کے بجائے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، اپنا کام مل کر دنیا کے سامنے رکھا۔ اور میں پڑھ رہی تھی کہ نیچرل سلیکشن زندگی کی پیچیدگی کو اتنی طاقت اور سادگی سے بیان کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ نظریہ کوئی ایسا آخری حربہ نہیں تھا جو سائنسدانوں نے مجبوراً گھڑ لیا ہو، بلکہ یہ اپنی سادگی کی وجہ سے سیدھا ذہن پر اثر کرتا ہے، مطلب ایک دم سے سمجھ آ جاتا ہے۔ ہاں، لیکن مجھے ایک الجھن ہوتی ہے، اور شاید اور لوگوں کو بھی ہوتی ہو، جب ہم لفظ سلیکشن سنتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لاٹری ہو۔ ہاں بالکل، جیسے کوئی اندھا لاٹری سسٹم ہے اور کسی خوش قسمت جاندار کی پرچی نکل آئی۔ لیکن میں اس کو یوں دیکھتی ہوں کہ قدرتی انتخاب کوئی اندھا لاٹری سسٹم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی مؤثر فلٹرنگ نظام ہے جو بہترین خصوصیات کو چھان کر آگے بھیجتا ہے۔ کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ آپ نے بالکل صحیح تشبیہ دی۔ دیکھیں، یہ ایک فلٹر ہی ہے، اور سائنسی بحث میں ماضی کے کام کا احترام اور نئی تنقید دونوں اسی لیے ضروری ہیں تاکہ ہم ان نظریات کو بہتر سمجھ سکیں۔ قدرتی انتخاب واقعی ایک چھلنی ہے، جو ماحول سے مطابقت نہیں رکھتا وہ چھن جاتا ہے۔ اوہ اچھا، تو اگر قدرتی انتخاب ایک فلٹر ہے تو وہ کون سی چیز ہے جو دراصل فلٹر ہو رہی ہے؟ مطلب یہیں سے میرا خیال ہے ہم ارتقاء کے سب سے بنیادی یونٹ کی طرف آتے ہیں، یعنی جینز۔ جی بالکل، اور یہ نظریہ ارتقاء کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ پورا فرد یا جانور فلٹر ہو رہا ہے، لیکن دراصل جینز ہی ارتقاء کی بنیادی اکائی ہیں۔ جاندار تو بس اپنے جینز کو بچانے کے لیے ہر ممکن عمل کرتے ہیں۔
اچھا، ایک منٹ، اس پر مجھے وہ میرکٹ والی مثال یاد آ رہی ہے جو کتاب میں دی گئی ہے۔ مطلب ذرا تصور کریں، افریقہ کا جنگل ہے اور ایک میرکٹ اپنی جان خطرے میں ڈال کر پہرا دے رہا ہے جبکہ باقی خاندان سکون سے کھانا کھا رہا ہے۔ ہاں، وہ چٹان پر کھڑا ہوتا ہے اور عقاب کو دیکھ کر چیختا ہے۔ بالکل، وہ زور سے چیخ کر سب کو خبردار کرتا ہے، عقاب اسے پکڑ لیتا ہے، وہ مارا جاتا ہے، لیکن اس کی چیخ کی وجہ سے خاندان بچ جاتا ہے۔ اب بظاہر تو یہ بڑی زبردست بے لوث قربانی لگتی ہے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ یہ کوئی پیچیدہ اخلاقی سوچ نہیں ہے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہیں پر کن سلیکشن یعنی رشتہ داروں کے انتخاب کا تصور آتا ہے۔ جیسا کہ میں بتا رہا تھا، جاندار محض ایک گاڑی یا وہیکل کی طرح ہیں اور اصل ڈرائیور جینز ہے۔ کیا واقعی؟ مطلب ہم صرف ایک سواری ہیں؟ ایک طرح سے ہاں۔ وہ پہرے دینے والا میرکٹ اپنے خاندان کے ساتھ اپنے بہت سارے جینز شیئر کرتا ہے، تو اس بظاہر بے لوث عمل سے دراصل اس کے اپنے جینز کی بقا یقینی بنتی ہے۔ جے بی ایس ہالڈین کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی جان 2 سگے بھائیوں یا 8 کزنز کے لیے دے دوں گا۔ کیا مطلب 2 بھائیوں یا 8 کزنز؟ اس میں کیا جینیاتی ریاضی ہے؟ ریاضی یہ ہے کہ آپ اپنے ہر سگے بھائی کے ساتھ اپنے 50% جینز شیئر کرتے ہیں، تو 2 بھائیوں کا مطلب ہوا 100% جینز۔ کزنز کے ساتھ آپ 12.5% شیئر کرتے ہیں، تو 8 کزنز مل کر 100% بناتے ہیں۔ ہو واہ، یہ تو زبردست ہے۔ یعنی جب وہ میرکٹ مارا گیا تو اس کے 100% جینز تو ختم ہو گئے، لیکن اگر اس کے 3 سگے بھائی بچ گئے تو 150% جینز بچ گئے؟ بالکل یہی بات ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جانور قربانی دیتے ہیں یا تعاون کرتے ہیں تو وہ دراصل اپنے جینز کے حوالے سے ایک خود غرض بقا کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، یہ تعاون ایک جینیاتی حکمت عملی ہے۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل تو ہے لیکن منطقی ہے۔ لیکن کن سلیکشن کو اکثر غلط بھی تو سمجھا جاتا ہے نا؟ مجھے یاد ہے کتاب میں 12 غلط فہمیوں کا ذکر تھا۔ ہاں بالکل، ماہرین بتاتے ہیں کہ کن سلیکشن کے حوالے سے 12 عام غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اگر جینز یکساں ہوں، مطلب یکساں کلونز ہوں، تو وہ خود بخود ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں گے۔ اچھا، تو کیا ایسا نہیں ہوتا؟ اگر 100% ڈی این اے ایک جیسا ہو تو وہ جان نہیں دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ سارا عمل صرف جینز کے ایک جیسے ہونے پر نہیں، بلکہ شماریاتی تعلق، جسے اسٹیٹسٹیکل ریلیٹڈنس کہتے ہیں، اور جینز کے فرق پر مبنی بقا کے بارے میں ہے۔ اور ہاں، ماحول کا بھی بڑا کردار ہے۔ فرد کا انتخاب اور رشتہ داروں کا انتخاب دونوں ارتقاء کے عمل کو سمجھنے کے لیے لازمی ہیں۔ صحیح، مطلب ایک جانور یہ بھی تو دیکھے گا نا لاشعوری طور پر کہ اس قربانی کا فائدہ نقصان سے زیادہ ہے یا نہیں۔ بالکل، اور یہ لاشعوری حساب کتاب ہی اس ارتقائی فلٹر کا کمال ہے۔ واہ، یہاں آ کر بات انتہائی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب ہم نے جینز اور زمین پر موجود جانوروں کے باہمی تعاون کو سمجھ لیا۔ اب اگر ہم اس نظریے کو زمین سے باہر کائنات تک پھیلائیں تو کیا ہوگا؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو واقعی حیرانی ہوتی ہے۔ ماہر حیاتیات ارنسٹ میئر کے مباحثوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ ڈارون کا نظریہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر کائنات میں کہیں اور خلائی حیات یا ایکسٹرا ٹیریسٹریل لائف موجود ہے تو وہاں بھی یہی اصول لاگو ہوں گے۔ مطلب یونیورسل ڈارونزم، یہ تو سائنس فکشن جیسا لگتا ہے۔ کیا واقعی ارتقاء کے اصول اتنے ٹھوس ہیں کہ زمین کی حدود سے بھی ماورا ہو سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، اور یہی تو بات ہے کہ سائنس کوئی جامد عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل جانچ کا عمل ہے۔ جہاں بھی زندگی ہوگی وہاں وسائل محدود ہوں گے، اور وہاں بہترین خصوصیات کو چھاننے کا یہی نیچرل سلیکشن کا فلٹر کام کرے گا۔ اچھا، لیکن جب ہم کائنات اور اس کی پیچیدگی کی بات کرتے ہیں تو ایک اور بہت بڑی بحث سامنے آتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کائنات یا مثال کے طور پر انسانی آنکھ اتنی پیچیدہ ہے کہ یہ کسی اندھے فلٹر سے نہیں بن سکتی۔ اس کے لیے تو ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر کی ضرورت ہے۔ ہاں، انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا دعویٰ بہت پرانا ہے، لیکن ڈاکنز کی کتاب میں اس پر بڑی کڑی سائنسی تنقید کی گئی ہے۔
واضح رہے کہ ہم یہاں صرف ڈاکنز کی سائنسی دلیل کو رپورٹ کر رہے ہیں تاکہ سننے والوں کو معلوم ہو کہ ارتقائی سائنس اسے کیسے دیکھتی ہے۔ بالکل، ہم بس کتاب میں موجود خیالات کو پہنچا رہے ہیں۔ تو ڈاکنز اس انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے دعوے پر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس دعوے میں ایک بہت بڑی ستم زریعی ہے۔ مطلب اگر آپ پیچیدگی کی وضاحت کے لیے ایک ڈیزائنر کو فرض کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کائنات کی موجودہ پیچیدگی سے بھی زیادہ پیچیدہ چیز کو ماننا پڑے گا۔ ہاں، مطلب وہ ڈیزائنر جو آنکھ بنائے گا وہ خود کتنا پیچیدہ ہوگا، ہے نا؟ بالکل۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ڈیزائنر کو کس نے ڈیزائن کیا؟ یہ تو ایک نہ ختم ہونے والی الجھن بن جاتی ہے جس کی کوئی منطق نہیں بنتی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں پھر قدرتی انتخاب کیا کرتا ہے؟ قدرتی انتخاب اس مسئلے کو حل کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ پیچیدگی ہمیشہ انتہائی سادگی سے شروع ہوتی ہے۔ ایک سادہ سا خلیہ، پھر لاکھوں سال کا فلٹر، اور پھر آہستہ آہستہ ایک پیچیدہ آنکھ بن جاتی ہے۔ اس لیے قدرتی انتخابی زندگی کی پیچیدگی کی بہترین اور معقول وضاحت ہے۔ کیا کمال کی بات ہے۔ میرے خیال میں ہم نے آج کے سورسز سے کافی کچھ سیکھا۔ اگر میں اس پورے مباحثے کا سادہ سا خلاصہ پیش کروں تو ہم نے دیکھا کہ جاندار بنیادی طور پر اپنے جینز کو بچانے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور جو ہمیں بظاہر جانوروں کے درمیان تعاون یا قربانی نظر آتی ہے وہ دراصل جینیٹک بقا کی ایک شاندار حکمت عملی ہو سکتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ارتقاء ایک مسلسل اور نہ رکنے والا پروسیس ہے۔ ہاں، اور یہی اس مرسیلس گلوری یا بے رحم شان کا اصل مطلب ہے۔ قدرت بے رحم ضرور ہے لیکن اس کی ترتیب میں ایک عجیب سی خوبصورتی ہے۔ واقعی۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے میں سوچنے کا ایک مقام چھوڑنا چاہوں گی۔ کتاب کے اس نقطے پر ضرور غور کیجیے گا کہ جب ہم زندگی کی ابتدا اور کائنات کی وسعت کو دیکھتے ہیں تو بھلے ہی زندگی کا آغاز ہمیں ناممکنات میں سے لگتا ہو، لیکن کائنات میں اربوں سیاروں کی موجودگی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ زندگی صرف زمین تک محدود نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اتنے بڑے کینوس پر ہم اکیلے تو نہیں ہو سکتے۔ بالکل۔ تو کیا ہم واقعی اس وسیع کائنات میں ڈاروینین ارتقاء کی واحد پیداوار ہے؟ یہ واقعی ایک سنسنی خیز خیال ہے جو رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ذہن میں آتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے فیوچر کنڈیشنل اینڈ پارٹ 4، مائنڈ کنٹرول، مسچیف اینڈ مڈل، جہاں مستقبل، انٹرنیٹ اور عقائد پر سائنٹیفک تنقید ہوگی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ انسان ایک ایسے سمندر کے بیچوں بیچ تیر رہا ہے جہاں دنیا جہان کی تمام معلومات، ہر سوال کا جواب اور ہر راز پانی کے قطروں کی طرح اس کے ارد گرد موجود ہے۔ بالکل، ایک نہ ختم ہونے والا سمندر۔ ہاں، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ اس لامحدود علم کے سمندر میں رہتے رہتے انسان نے خود سے تیرنا اور اپنے لیے راستہ چننا بھلا دیا ہے، بس لہروں کے ساتھ بہہ جا رہا ہے۔ تو آج کی اس گہرے تجزیے میں ہم ایک ایسے ہی علمی اور فکری سفر پر نکل رہے ہیں جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ کیا ہم واقعی آزادانہ سوچ رکھتے ہیں؟ اور یہ سوال آج کے دور میں سب سے زیادہ اہم ہو چکا ہے۔ بالکل۔ آج کا ہمارا موضوع رچرڈ ڈاکنز کی مشہور کتاب سائنس آن دی سول کے دو بہت اہم حصے ہیں۔ حصہ سوم، جس کا عنوان ہے فیوچر کنڈیشنل، اور حصہ چہارم، مائنڈ کنٹرول، مسچیف اینڈ مڈل۔ اس گفتگو کا بنیادی مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ ہر دعوے کو ثبوت کے ساتھ پرکھنا آخر کیوں ضروری ہے، اندھی تقلید کس طرح نقصان دہ ہو سکتی ہے، اور سائنس کیسے سوال اٹھانے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ دیکھیں، یہ ذہنیت اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آج ہم معلومات کے ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں سچ اور جھوٹ کی لکیر بہت دھندلی ہو چکی ہے۔ اس کتاب کے ان حصوں میں رچرڈ ڈاکنز نے کوئی خشک سائنسی لیکچر نہیں دیا۔ ہاں، وہ ان کا سٹائل تو ویسے بھی نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے تو انسانی سوچ کے ارتقاء، عقائد کے اثرات اور کائنات میں ہمارے مقام کا ایک بہت بے باک تجزیہ کیا ہے۔ مطلب وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب انسان کسی بات کو صرف اس لیے سچ مان لیتا ہے کہ اس سے اسے تسلی ملتی ہے تو وہ اپنی سب سے بڑی طاقت، یعنی تنقیدی سوچ،
جی، وہ اپنی تنقیدی سوچ سے دستبردار ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد اس تجزیے میں انہی کڑیوں کو جوڑنا ہے تاکہ بات واضح ہو سکے۔ صحیح۔ تو اس سفر کا آغاز ہم اپنے دور کے سب سے بڑے ٹول سے کرتے ہیں، یعنی انٹرنیٹ اور انسانی سوچ کا تعلق۔ کتاب کے تیسرے حصے میں انٹرنیٹ کے اثرات پر بڑی گہری بات کی گئی ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ انٹرنیٹ نے معلومات کو بہت تیزی سے پھیلا دیا ہے۔ علم تک رسائی اتنی آسان ہے کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ کولیبوریشن یا باہمی تعاون کے نئے مواقع پیدا ہوئے ہیں، لیکن ڈاکنز اس کے ایک تاریخ پہلو کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں کہ کیسے ہماری ذاتی اور خود مختار یادداشت، یعنی جو ہماری آٹونومس پرسنل میموری ہے، وہ کمزور ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ آٹونومس پرسنل میموری کا زوال، اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں؟ ہاں، میں سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں، جب ہم کتابیں پڑھتے تھے تو ہمارا دماغ معلومات کو جوڑ کر ایک منفرد ذاتی نقطہ نظر بناتا تھا، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ ہم معلومات کو اپنے اندر جذب کرنے کے بجائے انٹرنیٹ یا کلاؤڈ پر آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ اجتماعی سوچ غالب آ رہی ہے اور فرد کی ذاتی سوچ دب گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مس انفارمیشن یا غلط معلومات بھی خطرناک حد تک بڑھ رہی ہیں۔ اوکے، لیٹس انپیک دس۔ مجھے یہاں تھوڑا سا روک کر اس پر بات کرنی ہے۔ کیا انسانیت نے ہمیشہ سے اپنی یادداشت کو آؤٹ سورس نہیں کیا؟ میرا مطلب ہے، جب غاروں میں تصویریں بنائی گئیں یا کاغذ اور قلم ایجاد ہوا، تو وہ بھی تو یادداشت کو دماغ سے نکال کر کسی بیرونی چیز پر رکھنے والا عمل تھا نا؟ تو پھر انٹرنیٹ کے اس بڑے اور شور مچانے والے عالمی دماغ میں ایسا کیا مختلف ہے؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، فرق صرف میڈیم کا نہیں ہے بلکہ رفتار اور الگوریدم کا ہے۔ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو ایک خاموش مکالمہ ہوتا ہے، سوچنے کا وقت ملتا ہے، لیکن انٹرنیٹ ایک ایکو چیمبر بن چکا ہے۔ ہاں، وہ صرف وہی دکھاتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ بالکل، وہ معلومات کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ آپ کی توجہ حاصل کر سکے، اور چونکہ ہماری اپنی تنقیدی یادداشت کمزور پڑ چکی ہوتی ہے تو ہم اس رفتار میں وائرل ہونے والے جھوٹ کو بھی سچ ماننے لگتے ہیں۔ یہ شعور پر ایک بہت بڑا حملہ ہے۔ کیا بات ہے! انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ہم واقعی تنقیدی سوچ اپنا رہے ہیں یا صرف معلومات کے بوجھ تلے دب رہے ہیں؟ خیر، اگر ہم اس انٹرنیٹ کے عالمی نیٹ ورک سے نکل کر کائنات کے وسیع نیٹ ورک کی طرف قدم بڑھائیں تو ایک اور بہت دلچسپ موضوع سامنے آتا ہے: انٹیلیجنٹ ایلینز، یعنی ذہین خلائی مخلوق۔ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں؟ اور ڈاکنز اس بحث کو خالص ایوولوشن یا ارتقائی حیاتیات کی سطح پر لے آتے ہیں۔ وہ CT یعنی سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس میں وہ دو اصطلاحات بڑے کمال کی استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہے آرگیومنٹ فرام میڈیوکریٹی۔ اچھا، یہ اصطلاح تھوڑی بھاری لگ رہی ہے، اسے کیسے سمجھیں گے ہم؟ ہونا منطقی طور پر ناممکن لگتا ہے۔ اور دوسری اصطلاح ہے اینتھروپک پرنسپل۔ یہ وہ اصول ہے نا جس کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ کائنات ہمارے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ جی، لوگ کہتے ہیں کہ فزکس کے قوانین یا زمین کا سورج سے فاصلہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ یہ انسان کے لیے ہی بنا ہوگا، لیکن ڈاکنز بتاتے ہیں کہ یہ دراصل ایک سروائیورشپ بائس ہے۔ یعنی ہم بچ گئے اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم یہ سوال اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ ہم ایک ایسے سیارے پر ہیں جہاں حالات سازگار تھے۔ وہ اربوں سیارے جہاں حالات سازگار نہیں تھے، وہاں کوئی زندگی ہے ہی نہیں جو یہ پوچھے کہ کائنات اتنی ویران کیوں ہے۔ Here is where it gets really interesting۔ یہیں پر ستم ظریفی یعنی آئرنی سامنے آتی ہے۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ اگر انٹیلیجنٹ ایلینز کہیں موجود ہیں تو وہ کسی جادو سے نہیں بنے ہوں گے، بلکہ وہ بھی ڈارون کے ارتقائی عمل سے ہی گزرے ہوں گے۔ مطلب ایوولوشن صرف زمین کا قانون نہیں ہے۔ ڈاکنز کے مطابق تو بالکل نہیں۔ ایوولوشن ایک آفاقی میکانزم ہے۔ کوئی بھی پیچیدہ چیز اچانک مکمل حالت میں نہیں بن سکتی۔ وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے نظریے پر یہی تو تنقید کرتے ہیں۔ ہاں، وہ آنکھ والی مثال۔ جی، انٹیلیجنٹ ڈیزائن والے کہتے ہیں کہ انسانی آنکھ اتنی پیچیدہ ہے کہ اسے کسی ذہین ہستی نے ڈیزائن کیا ہوگا۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ اگر آنکھ کو ڈیزائن کرنے والا کوئی ہے تو اس ڈیزائنر کو خود کتنا پیچیدہ ہونا پڑے گا، اور اس پیچیدہ ڈیزائنر کو کس نے بنایا؟ تو عقل یہی مانتی ہے کہ پیچیدگی ہمیشہ سادگی سے اور لاکھوں سالوں کے بتدریج ارتقاء سے ابھرتی ہے۔
صحیح، اور خلائی مخلوق کو تلاش کرنے کے طریقے پر بھی ایک بڑی زبردست تشبیہ ہے۔ میں اسے لیمپ پوسٹ کے نیچے چابی ڈھونڈنا کہوں گا۔ مطلب ایک شخص رات کو اس اسٹریٹ لائٹ کے نیچے چابی ڈھونڈ رہا ہے، اس لیے نہیں کہ چابی وہاں گری تھی، بلکہ اس لیے کہ روشنی وہاں ہے۔ کیا ہماری یہ سائنسی تلاش جو ہم خلا میں ریڈیو سگنلز ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھی درست سمت میں ہے؟ دیکھیں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور سائنسدان اس کو مانتے ہیں۔ ہم خلا میں کاربن پر مبنی زندگی اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں کیونکہ ہماری ٹیکنالوجی کو بس وہی دیکھنے آتا ہے۔ ہو سکتا ہے خلائی مخلوق کی فزکس ہماری سمجھ سے باہر ہو، لیکن ڈاکنز کہتے ہیں کہ لیمپ پوسٹ کے نیچے ڈھونڈنا اندھیرے میں قیاس آرائیاں کرنے سے پھر بھی بہتر ہے۔ کم از کم کوئی سائنسی طریقہ کار تو ہے۔ واقعی ثبوت کا ہونا ضروری ہے، اور اسی کائناتی ارتقاء سے اب گفتگو کا رخ ہم زمین پر موجود اس بحث کی طرف موڑتے ہیں جو ارتقاء اور روایتی عقائد کے درمیان چلتی ہے۔ کتاب کا چوتھا حصہ، جس میں سائنس بمقابلہ مذہب اور کریشنزم پر تنقید شامل ہے۔ اور یہاں آگے بڑھنے سے پہلے سننے والوں کے لیے یہ سختی سے واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم مکمل طور پر غیر جانبدار ہیں۔ بالکل، ہم نہ کسی کی حمایت کر رہے ہیں نہ مخالفت، ہم صرف کتاب کے مندرجات بیان کر رہے ہیں۔ جی، ہم صرف رچرڈ ڈاکنز کی دلیلوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تو ڈاکنز سائنس اور مذہب کے درمیان جو تفریق کرتے ہیں وہ طریقہ کار کی ہے۔ سائنس کی بنیاد ثبوت اور شکوک پر ہے، یعنی اسکیپٹسزم۔ ہاں، جبکہ مذہب کی بنیاد وہ فیتھ یا بغیر ثبوت کے یقین کو بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سائنس اور عقیدے کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو معاشرے میں مسائل جنم لیتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی مثال وہ الاباما انسرٹ کی دیتے ہیں۔ ویٹ، واقعی یہ وہ الاباما ریاست والا واقعہ ہے جہاں نصابی کتابوں میں تبدیلیاں کی گئی تھیں؟ بالکل، امریکی ریاست الاباما میں حیاتیات کی کتابوں پر ایک سٹکر لگا دیا گیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ ایوولوشن ایک متنازع نظریہ ہے، تاکہ اس کی جگہ کریشنزم یعنی تخلیقیت کو پڑھایا جا سکے۔ تو اس سے سائنسی حقائق کو مسخ کیا گیا؟ جی، ڈاکنز اسے ایک فکری جرم کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو یہ نہیں سکھا سکتے کہ فوسلز کے ثبوتوں کو بس اس لیے رد کر دیں کیونکہ وہ کسی روایتی کہانی سے نہیں ملتے۔ یہ اندھی تقلید بچوں میں تنقیدی سوچ کو مار دیتی ہے۔ اور ڈاکنز نے اپنی تنقید کو صرف تعلیم تک محدود نہیں رکھا، انہوں نے 9/11 اور 2004 کے سونامی جیسے تلخ واقعات پر بھی بہت سخت بات کی ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ بہت حساس حصہ ہے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ بغیر ثبوت کا یقین انسان کو دنیاوی زندگی کی اہمیت بھلا دیتا ہے۔ 9/11 پر وہ کہتے ہیں کہ جب موت کے بعد کی زندگی کا یقین دلا دیا جائے تو زندگی بے وقت ہو جاتی ہے اور انسان کے لیے اپنی یا بے گناہوں کی جان لینا ایک مذہبی کام بن جاتا ہے ان کے نزدیک۔ بالکل، یہ ان کی سخت تنقید ہے، اور سونامی کے حوالے سے بھی ان کا یہی موقف تھا کہ جب لاکھوں لوگوں کی موت کو قدرتی آفت کے بجائے خدا کا عذاب کہہ دیا گیا تو یہ سائنسی سوچ کو ختم کرنے والی بات تھی۔ مطلب اگر ہم اسے عذاب سمجھ لیں گے تو ہم کبھی زلزلوں اور ٹیکٹونک پلیٹوں کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہم ارلی وارننگ سسٹمز کیسے بنائیں گے جو جانیں بچا سکیں؟ بالکل، یہی ڈاکنز کا اصل نقطہ ہے کہ سائنسی حقائق کو نظر انداز کرنے کے عملی اور خطرناک نتائج ہوتے ہیں۔ اچھا، ان تمام سخت تنقیدوں کے باوجود ایک چیز جو بڑی حیران کن ہے وہ ہے ان کی اصطلاح ایتھیسٹس فور جیزس۔ مطلب اتنی تنقید کے بعد مصنف نے یہ اصطلاح کیوں استعمال کی؟ ہاں، یہ بظاہر تضاد لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کی فلسفی ہے۔ وہ مافوق الفطرت دعووں کو اخلاقی تعلیمات سے الگ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسیح کی تعلیمات میں جو رحم دلی اور ہمدردی ہے وہ بہترین اخلاقی اصول ہیں۔ مطلب آپ کو اخلاقیات اپنانے کے لیے مافوق الفطرت باتوں پر یقین رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات ہماری ہمدردی سے آتی ہیں، ان کے لیے کسی معجزے پر اندھا یقین ضروری نہیں ہے۔ صحیح، لیکن اس سب کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ اگر ہم اس خالصتاً سائنسی اور منطقی اینک سے سب دیکھیں تو کیا انسان کی روح اور اس کے جذبات ختم نہیں ہو جاتے؟ کیا یہ سائنسی سوچ کائنات کو بہت مشینی نہیں بنا دیتی؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کا جواب انہوں نے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سائنس روح کو ختم نہیں کرتی بلکہ اس کی تعریف بدلتی ہے۔ وہ روح کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں،
سول 1 اور سول 2۔ سول 1 کیا ہے؟ سول 1 وہ روایتی تصور ہے کہ جسم کے بغیر بھی کوئی روح زندہ رہے گی۔ ڈاکنز کہتے ہیں کہ سائنس ثبوت کی بنیاد پر اس تصور کو ختم کر دے گی۔ تو پھر بچا کیا؟ اگر سول 1 ختم ہو گئی تو یہ سول 2 کیا چیز ہے؟ سول 2 دراصل وہ انسانی جذبات، ذہنی صلاحیت اور کائنات کی خوبصورتی کو سمجھنے کی لگن ہے۔ یہ وہ جمالیاتی خوشی یا ایستھیٹک جوائے ہے جو آپ کو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب آپ جیمز ویب ٹیلیسکوپ سے گیکشاؤں کی تصویریں دیکھتے ہیں۔ ارے واہ! جی، سائنسی سوچ مایوسی نہیں لاتی۔ یہ جاننا کہ ہمارے جسم کا ہر ایٹم کسی ستارے کے پھٹنے سے بنا ہے، یہ کسی بھی دیومالائی کہانی سے زیادہ پرشکوہ ہے۔ یہ سول 2 کو پروان چڑھاتی ہے۔ So what does this all mean؟ اگر میں اس سب کو ایک تشبیہ میں بیان کروں تو سائنس ہم سے کوئی تسلی بخش لیکن فرضی کہانی چھین لیتی ہے، لیکن اس کے بدلے ہمیں ایک طاقتور دوربین تھما دیتی ہے، اور اس دوربین سے کائنات کی حقیقت ہماری فرضی کہانیوں سے کہیں زیادہ حیران انگیز نظر آتی ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ بالکل، اور یہی سبق ہے کہ سائنسی شواہد پر مبنی سوچ اور سوال اٹھانے کی ہمت ہی انسانیت کی اصل طاقت ہے۔ بالکل، تو اس گہرے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ہم یہی کہیں گے کہ سائنس ہمیں سچائی کا سامنا کرنا سکھاتی ہے، اور یہ علمی سفر ابھی جاری ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے پارٹ وی 6، 7 اور 8، جہاں ہم حقیقی دنیا، قدرت، مزاح اور انسانی تعلقات پر بات کریں گے۔ مجھے تو اس اگلے حصے کا شدت سے انتظار رہے گا۔ مجھے بھی، لیکن جانے سے پہلے ایک آخری اور گہری سوچ۔ ہم نے شروع میں بات کی کہ انٹرنیٹ انسانوں کو ایک اجتماعی سوچ میں بدل رہا ہے، اور ابھی ہم نے سول 2 یعنی انفرادی احساس حیرت کی بات کی۔ تو اگر انسان ارتقاء کے مراحل سے گزر کر انٹرنیٹ کے ذریعے ایک مشترکہ اجتماعی شعور یا کلیکٹیو کانشسنس بنتا جا رہا ہے، تو کیا مستقبل میں ہماری انفرادی سول 2 کا وجود باقی رہے گا، یا ہم بحیثیت نوع انسانی کسی بالکل نئی ذہانت میں تبدیل ہو جائیں گے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہم آج سائنس ان دا سول کے گہرے مطالعے کے چوتھے اور آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں، اور میں بہت پرجوش ہوں اس کے لیے۔ ہاں، یہ سفر بہت ہی زبردست رہا ہے۔ آج کا ہمارا مشن رچرڈ ڈاکنز کی اس کتاب کے آخری 4 حصوں یعنی پارٹ 5 سے پارٹ 8 تک کا نچوڑ نکالنا ہے۔ صحیح۔ ہمارے پاس جو ماخذات ہیں آج، ان میں ہم کچھ حقیقی دنیا کے مسائل پر بات کریں گے، قدرت کی سچائی کو دیکھیں گے، سائنس میں مذاق کے پہلو کو چھیڑیں گے، اور سائنسی برادری کے باہمی اشتراک پر بات کریں گے۔ اور یہ سب چیزیں آپس میں بہت گہرائی سے جڑی ہوئی ہیں۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی الجھن یہ ہے کہ حقیقت بہت پیچیدہ ہے، لیکن لوگ اسے زبردستی سادہ خانوں میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو ڈبوں میں بند کرنے والی بات ہے نا، یہ دراصل اس پوری بحث کی بنیاد ہے۔ اچھا۔ ہاں، کتاب کا جو 5واں حصہ ہے وہ اس نفسیاتی رجحان کی گہرائی میں جاتا ہے۔ اسے منقطع سوچ یا انگریزی میں ڈسکنٹینیوس مائنڈ کہا گیا ہے۔ ڈسکنٹینیوس مائنڈ یعنی ہر چیز کو بس سیاہ یا سفید میں دیکھنا؟ بالکل، ہر چیز کو ہاں یا نہ کے واضح خانوں میں بانٹنے کی عادت۔ اس کے ساتھ ایک اور تصور بھی جڑا ہے جسے ایسنشلزم کہتے ہیں۔ ایسنشلزم یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ سوچ ہے جو مانتی ہے کہ ہر چیز کی ایک مقررہ اٹل حقیقت ہوتی ہے، یعنی جس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لیکن اگر ہم غور کریں کہ انسانی ذہن ایسا کرتا کیوں ہے، حقیقت اتنی پیچیدہ ہے تو ہم اسے اتنی سادگی سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں ارتقاء میں ملتا ہے۔ قدیم دور میں بقا کے لیے ہمارے ذہن کو فوری فیصلے کرنے ہوتے تھے۔ ہاں، وہاں سوچنے کا اتنا وقت تو ہوتا نہیں ہوگا۔ بالکل، سامنے آنے والا جانور شکاری ہے یا شکار، یہ پھل زہریلا ہے یا کھانے کے قابل، وہاں کسی گرے ایریا یا درمیانی راستے کے بارے میں سوچنے کا مارجن نہیں تھا۔ کہ پیچیدہ انسانی معاشرے میں یہ جو ہماری ارتقائی عادت ہے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ مسئلہ اس لیے کیونکہ ہم معاشرے کے مسلسل بہاؤ کو بھی انہی پرانے ڈبوں میں قید کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، جیسے غربت کی مثال لے لیں۔ ہاں، حکومتیں ایک پاورٹی لائن یا خط غربت کھینچ دیتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس لکیر سے 1 روپیہ بھی اوپر کما رہا ہے
تو کاغذی کارروائی کے مطابق وہ غریب نہیں ہے۔ حالانکہ عملی زندگی میں اس کی اور اس لکیر سے 1 روپیہ نیچے کمانے والے کی جد و جہد میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے، غربت ایک کنٹینیوس کیفیت ہے، ایک تسلسل ہے، کوئی بجلی کا سوئچ تھوڑی ہے جو آن یا آف ہو۔ اور تعلیمی گریڈز کا بھی تو یہی حساب ہے نا؟ بالکل، ایک طالب علم کے 79 نمبر آتے ہیں، دوسرے کے 80۔ ذہانت میں، محنت میں، عملی طور پر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ لیکن نظام فوراً لکیر کھینچ دیتا ہے، ایک کو بی گریڈ، دوسرے کو اے، ایک ذہین کہلاتا ہے اور دوسرا اوسط درجے کا۔ اور یہی منقطع سوچ ہمارے قانونی نظام میں بھی ایک بہت عجیب شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہ کیسے؟ کتاب میں مصنف نشاندہی کرتے ہیں کہ عدالتوں میں جج یا جوری کو ایک حتمی فیصلہ دینا ہوتا ہے کہ فلاں شخص مجرم ہے یا بے گناہ۔ ہاں، اس کے لیے وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ، یعنی کسی معقول شک سے بالاتر۔ ایگزیکٹلی۔ اب حقیقت میں شواہد، انسانی رویے اور حالات کبھی بھی 100% واضح نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ ایک گرے ایریا میں ہوتے ہیں۔ لیکن قانون ان پیچیدگیوں کو نظر انداز کر کے زبردستی ایک بائنری فیصلہ مسلط کرتا ہے۔ اچھا ذرا رکیں، مطلب میں یہاں اس بات سے پوری طرح متفق نہیں ہو پا رہا۔ کیوں؟ کیا الجھن ہے؟ دیکھیں، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی بہت خوبصورت قوس قزح کے تمام رنگوں کو ہم صرف سیاہ اور سفید ڈبوں میں قید کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ لیکن کیا انسانی معاشرے کو چلانے کے لیے یہ لکیریں کھینچنا ہماری مجبوری نہیں ہے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ مطلب اگر ہم یہ سخت اصول اور واضح خانے نہیں بنائیں گے تو معاملات کیسے چلیں گے؟ کیا پورا معاشرتی نظام مفلوج نہیں ہو جائے گا؟ یہ اعتراض بالکل جا ہے، اور روزمرہ کے معاملات چلانے کے لیے ہمیں واقعی کچھ عملی لکیریں کھینچنی پڑتی ہیں۔ مصنف کا مقصد قانون کو ختم کرنا نہیں ہے۔ تو پھر اصل مدعا کیا ہے؟ وہ جس چیز پر زور دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں ان لکیروں کی اصلیت کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ لکیریں ہم نے اپنی سہولت کے لیے کھینچی ہیں، تب قانون اندھا اور ظالم ہو جاتا ہے۔ صحیح، یعنی ہم ان لکیروں کو قدرت کا اٹل فیصلہ مان لیتے ہیں۔ بالکل۔ کتاب کے مطابق اندھے قوانین کے بجائے ہمیں ہمدردانہ اور ذہین ثوابدید کی ضرورت ہے۔ ہیومن انٹیلیجنٹ ڈسکریشن۔ ہاں، یعنی فیصلہ کرنے والے کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ وہ معاملے کی پیچیدگی کو سمجھے۔ قوانین کی ضرورت ہے، مگر اس لچک کی بھی ضرورت ہے جو انسان کو انسان سمجھے، محض ایک ڈیٹا پوائنٹ نہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ انسان کو انسان سمجھیں، یہیں سے ہم ایک اور اہم موڑ دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ جو ہم نے ڈسکنٹینیوس مائنڈ کے تحت فرضی لکیر کھینچی ہے، یہ صرف انسانوں کے درمیان تو نہیں ہے، ہم نے ایک گہری لکیر انسانوں اور باقی جانوروں کے درمیان بھی کھینچ دی ہے۔ اوہ ہاں، اور کتاب کا چھٹا حصہ اسی اخلاقی المیے پر بات کرتا ہے۔ ہم انسان خود کو ایک الگ برتر خانے میں رکھتے ہیں اور باقی جانداروں کو دوسرے خانے میں۔ اور اس تفریق کی بنیاد پر ہم نے یہ مان لیا ہے کہ درد محسوس کرنے کا تعلق شاید کسی جاندار کی ذہانت سے ہے، جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مطلب اگر ہم زندگی کو ایک تسلسل کے طور پر دیکھیں تو یہ اصول جانوروں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ بالکل۔ سائنسی نقطہ نظر سے یہ بات بالکل بے بنیاد ہے کہ کم ذہین جانور کو درد کم ہوتا ہے۔ ہاں، جانوروں میں درد محسوس کرنے کی صلاحیت ان کی ذہنی قابلیت کی محتاج نہیں ہے۔ ایک جاندار کا اعصابی نظام اس کے دماغ کے حساب کتاب کرنے کی صلاحیت سے بالکل الگ کام کرتا ہے۔ ارتقائی طور پر درد تو ایک بقا کا طریقہ کار ہے، ایک الارم ہے جو جسم کو خطرے سے بچاتا ہے، اور یہ الارم نچلے درجے کے جانداروں میں بھی اتنی ہی شدت سے بچتا ہے جتنا انسانوں میں۔ اسی لیے کتاب میں آتش بازی کی ایک بہت ہی چبھنے والی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، فائر ورکس۔ لوگ تہواروں پر کتنا شور مچاتے ہیں۔ ہاں، ہم اسے رنگ اور روشنی کا کھیل سمجھتے ہیں، لیکن ہم ان جانوروں کے اعصابی نظام کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں۔ پالتو جانوروں اور جنگلی حیات پر اس کا کتنا خوفناک اثر ہوتا ہے۔ ان کے سننے اور محسوس کرنے کی حس تو انسانوں سے کئی گنا تیز ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جو دھماکہ ہمیں ایک معمولی شور لگتا ہے وہ ان کے لیے قیامت خیز خطرہ ہوتا ہے۔ ان کا جسمانی رد عمل بالکل ویسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی انسان کا بم دھماکے کے دوران ہو۔ یہ کتنا بڑا عالمیہ ہے یار۔ مطلب ایک مخلوق جو خود کو سب سے باشعور کہتی ہے، وہ چند لمحوں کی خوشی کے لیے دوسرے جانداروں پر یہ خوف مسلط کر دیتی ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمدردی کے لیے کسی جاندار کا آپ جتنا ذہین ہونا ضروری نہیں ہے۔ بس یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ تکلیف محسوس کر سکتا ہے،
اور یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ارتقائی تسلسل کا احترام کرے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں قدرت کی وسیع تر سچائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جب ہم یہ مصنوعی لکیر مٹا دیتے ہیں تو ہم اس سچائی کا سامنا کرتے ہیں جسے کتاب میں مقدس کہا گیا ہے۔ The sacred truth of the nature۔ لیکن یہاں مقدس کا مطلب کوئی روایتی عقیدہ نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ وہ حیرت اور احترام ہے جو ہمیں قدرت کو سمجھنے پر محسوس ہوتا ہے۔ قدرت کوئی رکی ہوئی تصویر نہیں ہے، یہ ارتقاء کا ایک مسلسل عمل ہے۔ اور اس ارتقائی عمل کا زندہ ثبوت ہمیں گیلاپاگوس جزائر میں ملتا ہے۔ بالکل، گیلاپاگوس جزائر دنیا کے سب سے بڑی زندہ تجربہ گاہ ہیں۔ اگر میں اسے ایک ٹائم مشین سے تشبیہ دوں جہاں زندگی کی تاریخ اپنے ہاتھوں سے لکھی گئی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ لیکن وہاں ایسا کیا خاص ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ان جزائر کا جغرافیائی تنہائی میں ہونا ہے۔ وہ لاکھوں سال تک دنیا سے کٹے رہے۔ وہاں کے دیوا ہیکل کچھوؤں یعنی جائنٹ ٹارٹوائزز کی مثال بہت حیران کن ہے۔ اچھا، ان میں کیا ارتقا ہوا؟ دیکھیں، ابتدائی طور پر شاید کچھوؤں کی ایک ہی نسل وہاں پہنچی، لیکن مختلف جزائر کے ماحول نے ان کی جسمانی ساخت کو بدل دیا۔ نیچرل سلیکشن کے ذریعے؟ ہاں، یہ کوئی اچانک جادو نہیں تھا، بلکہ انتہائی سست عمل تھا۔ مثال کے طور پر جن جزائر پر ہریالی اور گھاس وافر تھی، وہاں کے کچھوؤں کی گردنیں عام رہیں اور ان کے خول گنبد کی شکل کے ہو گئے، ڈوم شیپڈ؟ کیونکہ انہیں خوراک کے لیے اونچا نہیں دیکھنا پڑتا تھا۔ بالکل۔ تو جن جزائر پر خوراک زمین کے بجائے اونچی جھاڑیوں یا کیکٹس پر تھی، ان کا کیا بنا؟ وہاں کے کچھوؤں کو زندہ رہنے کے لیے گردن مسلسل اوپر اٹھانا پڑتی تھی۔ لاکھوں سال میں صرف وہی زندہ رہ پائے جن کے خول آگے سے اٹھے ہوئے تھے، جسے سیڈل بیک ساخت کہتے ہیں، گھوڑے کی زین کی طرح۔ ہاں، اس ساخت نے انہیں گردن لمبی کر کے اونچائی سے خوراک لینے کی سہولت دی۔ یہ قدرت کا میکانزم ہے۔ واقعی، جب ہم ان کچھوؤں کے اس لاکھوں سال کے سفر کا تصور کرتے ہیں تو انسان کے اندر کتنی عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، انسان کا وہ غرور ختم ہو جاتا ہے کہ شاید کائنات صرف اسی کے لیے بنی ہے۔ ہم بھی بس اس اربوں سال پرانے درخت کی ایک چھوٹی سی شاخ ہے۔ ہاں، قدرت کی ان عظیم اور سنجیدہ باتوں کو سن کر لگتا ہے کہ شاید سائنس بہت خشک موضوع ہے۔ یہ ایک بہت عام تاثر ہے کہ سائنسدان بس بغیر مسکرائے مائکروسکوپ میں دیکھتے رہتے ہیں۔ ہاں، لیکن کتاب کا 7واں حصہ زندہ ڈریگنز پر ہنسنا اس تاثر کو بالکل توڑ دیتا ہے۔ بالکل، رچرڈ ڈاکنز کی تحریروں کی یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ وہ سائنس اور لادینیت جیسے موضوعات پر طنز اور مذاق کا شاندار استعمال کرتے ہیں۔ علم کو مسکراہٹ کے ساتھ بھی بانٹا جا سکتا ہے۔ ان پر کن مصنفین کا اثر ہے؟ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ان پر انگریزی ادب کے عظیم مزاح نگاروں، خاص طور پر پی جی ووڈ ہاؤس اور ٹولکین کا گہرا اثر ہے۔ انہوں نے دی گریٹ بس مسٹری کی ایک بہت دلچسپ کہانی لکھی ہے نا؟ ہاں، جس میں ایک کیریکٹر اور اس کے بٹلر جیرس کے درمیان انسانوں اور چمپینزی کے ارتقاء پر بڑی مزاحیہ گفتگو ہوتی ہے۔ لوگ اکثر یہ بے تکا سوال کرتے ہیں کہ اگر انسان چمپینزی سے بنے ہیں تو چمپینزی آج بھی کیوں موجود ہے؟ ایگزیکٹلی، یہ ارتقاء کی بنیادی غلط فہمی ہے۔ ارتقاء یہ نہیں کہتا کہ ایک جانور دوسرے میں بدل گیا، وہ کہتا ہے دونوں کا ایک مشترکہ جد امجد تھا۔ تو ڈاکنز اس بات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کہ اگر میں اپنے دادا کی اولاد ہوں تو میرے کزن زندہ کیوں ہے؟ ہاں، جب اس مزاحیہ زاویے سے بات ہو تو منطق کی خامی فوراً سمجھ آ جاتی ہے۔ اسی حصے میں ایک اور زبردست تحریر ہے، گیرون آئل کے نام سے۔ میں تو پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے الجھ گیا تھا۔ مصنف نے گیرن آئل کو ایک خطرناک نشہ آور دوا کے طور پر پیش کیا ہے جو ذہنوں کو مفلوج کر دیتی ہے، جو انسان کی تنقیدی سوچ ختم کر دیتی ہے اور بغیر ثبوت یقین کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور پڑھنے والا سوچتا ہے یہ کون سی دوا ہے، لیکن دراصل اس کے نام میں راز چھپا ہے۔ بالکل، گیرن آئل کے ہجوں کو آگے پیچھے کریں تو یہ ریلیجن بنتا ہے، یہ ایک ایناگرام ہے۔ ہاں، مصنف نے مذہبی جنونیت کو اس دوا سے تشبیہ دی ہے۔ یہ تو ایک ٹروجن ہارس کی طرح کام کرتا ہے، مشکل خیالات کو آسانی سے ذہن میں داخل کر دیتا ہے۔ بالکل، جب ہم مزاحیہ پہلو پر ہنستے ہیں تو دماغ دفاعی پوزیشن سے باہر آ جاتا ہے۔ لیکن کیا طنز و مزاح سے لوگ واقعی دفاعی خول سے نکلتے ہیں یا اس سے تنقیدی سوچ کے دروازے کھلتے ہیں؟ دونوں چیزیں ہیں۔ ہنسنے کے بعد انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی اتنی غیر منطقی بات مانتے ہیں؟
طنز ایک مسکراتا ہوا آئینہ ہے۔ ہاں، خیالات کا یہ تبادلہ چاہے طنز سے ہو یا سنجیدہ تحقیق سے، یہ ثابت کرتا ہے کہ علم کبھی تنہائی میں پروان نہیں چڑھتا۔ ہاں، سائنسی علم ایک مشترک خزانہ ہے۔ کتاب میں نکوٹن برجن کی مثال دی گئی ہے۔ جو ماہر حیاتیات تھے؟ جی، ان کا کام جانوروں کے رویوں پر ایک سنگ میل تھا، لیکن انہوں نے کبھی اسے تنہا اپنی کامیابی نہیں سمجھا۔ مطلب موجودہ سائنسدان اپنے سے پہلے آنے والوں کی وراثت پر عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ ساتھیوں کی علمی کاوشوں کا اعتراف کرنا بہت ضروری ہے۔ درجنوں لوگوں کی ناکامیاں اور سوالات مل کر بڑی کامیابی کا راستہ بناتے ہیں۔ یہ تو سائنس کی ایک شاندار ریلے ریس کی طرح ہے، کوئی تنہا دوڑنے والا نہیں ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ ایک رنر مشل جلاتا ہے اور دوڑتا ہے، اور پھر علم کی یہ مشل ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کی جاتی ہے۔ جو بھی دوڑ رہا ہے وہ پچھلے رنر کی محنت کا مقروض ہوتا ہے۔ اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ آگے چل کر کسی اور کو یہ سفر جاری رکھنا ہے۔ اس میں کوئی غرور نہیں ہوتا۔ واقعی۔ چلیں تمام باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ حقیقت کو سادہ خانوں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ قدرت ہمیں ارتقاء کا مسلسل عمل سکھاتی ہے۔ سائنسدان مل کر آگے بڑھتے ہیں، اور سائنسی حقائق کو مذاق کے ساتھ پیش کرنا بھی علم کی ایک خوبصورت شکل ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ جب ہم دنیا کو بلیک اینڈ وائٹ کے بجائے ایک تسلسل میں دیکھتے ہیں تو ہم زیادہ ہمدرد اور باشعور انسان بن جاتے ہیں۔ یہ بالکل درست ہے۔ ہمدردی اور شعور کا یہ ملاپ ہی سائنس کی اصل روح ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں، ایک آخری خیال چھوڑنا چاہوں گا۔ جی بالکل۔ اگر سائنسی علم واقعی ایک ریلے ریس ہے جس میں پرانے خیالات بدلتے رہتے ہیں، تو آج کے دور کی وہ کون سی ایسی حتمی اور بائنری سچائی ہے جس پر آج سے 100 سال بعد آنے والی نسلیں حیرت سے ہنسیں گی؟ یہ تو واقعی سوچنے والی بات ہے۔ یہ تھی سائنس ان دا سول کی مکمل جھلک۔ اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی تو بائیو پلس کو سبسکرائب کریں اور مزید سائنسی موضوعات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔